السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے سورۃ آل عمران کے بارے میں ہے۔ سورۃ آل عمران کے فائدے کیا کیا ہیں؟ سورۃ آل عمران کی 200 کے قریب آیات ہیں اور 30 رکوع ہیں۔ سورۃ آل عمران یہ شروع ہوتی ہے الف لام میم اللہ لا الہ سے، اور سورۃ آل عمران اس کا آل عمران نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ جناب مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا آل عمران، اور ان کی والدہ نے دعا کی، اور اس سورت کے اندر اس دعا کا ذکر بھی آتا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، انہیں اولاد سے بخشا، اور ان کا نام تھا مریم علیہ السلام۔ اور سورۃ آل عمران کے بارے میں ایسے ہی آتا ہے کہ جیسے سورۃ ملک کے بارے میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ قیامت کے دن جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سورت لڑے گی اور بخشوائے گی۔ اور سورۃ آل عمران کے بارے میں ہے 6 جگہ پر توحید کا لفظ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور سورۃ آل عمران کے بارے میں اس میں تھوڑا سا ذکر یہ بھی ہے کہ تقریباً 80 کے قریب جو آیات ہیں، جب عیسائیوں کا ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، تو اس میں بھی 80 کے قریب آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کی۔ اور یہ سورۃ آل عمران کی تلاوت کرنے سے انشاءاللہ سے خاتمہ بالایمان بھی ہے۔ اگر کوئی شخص کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، 40 دن تک سورۃ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، تو انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی تلاوت کرنے سے اس کی چیز گم ہے یا چوری ہوئی ہے تو انشاءاللہ اسے مل جائے گی۔ اور سورۃ آل عمران یہ اسم اعظم بھی ہے۔ سورۃ آل عمران کا ایک اور فائدہ ہے، جس کے رشتے بار بار ٹوٹ جاتے ہیں یا خدا نخواستہ کسی عورت کے اندر حمل کا بار بار گر جانا، سورۃ آل عمران 41 دن تک پانی پہ دم کر کے پانی پیے تو انشاءاللہ اس کا حمل ٹھہر جائے گا۔ اور کسی میں رشتے کی بندش یا رکاوٹ کا مسئلہ ہے، اس کا رشتہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے پھر دوسری جگہ پہ ہوتا ہے لیکن رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو سورۃ آل عمران ایسے ہی 41 دن تک دم کر کے پانی پینا شروع کر دے تو انشاءاللہ اس کا رشتہ ایک جگہ پہ ٹھہر جائے گا۔ اور سورۃ آل عمران یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بڑی زیادہ مفید ہے۔ پیٹ کے اندر کوئی مسئلہ ہے، خدا نخواستہ کینسر کا مسئلہ بن گیا ہے، پھپھروں کا مسئلہ بن گیا، پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں اس کے لیے بڑی ہی مفید صورت ہے۔ اس صورت کو 13 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیا جائے تو انشاءاللہ سے اللہ کی توفیق اور رحمت سے کینسر جیسی بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اور سورۃ آل عمران اس میں بہت سی دعائیں بھی ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 6 میں جس عورت کا حمل کا مسئلہ ہے وہ اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گی تو انشاءاللہ اس کا حمل جلد ٹھہر جائے گا۔ اور سورۃ آل عمران کی 8 نمبر آیت ہے جو صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کے لیے، تو جو بندہ اس آیت کی زیادہ سے زیادہ ورد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیدھا رستہ دکھاتا ہے، اس استقامت مل جاتی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے پڑھنے سے 35 تک 38 تک جو واقعہ سارا موجود ہے، زکریا علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے۔ ان کے پاس ان کی یہ بھانجی تھی اور یہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ ایک کمرے میں مریم علیہ السلام کو بٹھا کے چلے گئے، تو 1 سے 2 دن کا واقعہ تھا کہ وہ گھر سے باہر تھے، لیکن وہ بڑے پریشان ہوئے جب اس گھر میں پہنچے تو مریم علیہ السلام بے موسم پھل کھا رہے جس کا موسم تک نہ تھا۔ تو یہ پوچھا بچی سے کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہنے لگی، فرمانے لگی کہ یہ پھل تو مجھے اللہ نے عطا کیے ہیں۔ تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ آیت نمبر 38 میں آتا ہے، آپ نے دعا پڑھی بھی ہوگی۔ تو دعا یہ مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک اور صالحہ اولاد دے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ ہاں ہم آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے، ان کے لیے خوشخبری بتا دی۔ تو جو بندہ اس آیت کو 38 نمبر آیت کو ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھتا ہے، پانی پہ دم کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے لازم باللازم نیک اور صالح اولاد سے بخشے گا۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ ہم آپ کو بیٹا عطا کریں گے۔ بیٹے کا نام بھی ساتھ بتا دیا، نام کیا تھا؟ یحییٰ علیہ السلام۔ جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ ہاں اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دینا۔ وہ عورت یہ بات سن کر
پریشان ہو گئی، کہنے لگی میں تو بانج ہو چکی ہوں، میری عمر تو 90 سال کے قریب ہے، تو میں کیسے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم ہر چیز پہ قادر ہیں، ہم ہر ناممکن کام کو ممکن کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا دیا، بیٹے کا نام بھی ساتھ میں بتایا یحییٰ علیہ السلام۔ اس آیت کو 101 مرتبہ پڑھتا ہے، ساتھ میں ایک تسبیح استغفار کی کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح اولاد سے لازم نواز دے گا۔ اس سورت کو پڑھنے سے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر آتی ہے 147۔ اس کے پڑھنے سے انسان ثابت قدم رہتا ہے۔ تو جو بندہ اگر چاہتا ہے کہ میرا ایمان ثابت قدم رہے اور میرا کاروبار، میرے معاملات اچھے حالت میں رہیں، تو 147 نمبر آیت کو زیادہ پڑھا کرے۔ آیت تو آپ نے سنی ہوگی، ربنا واغفر لنا، یہ والی دعا آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنی۔ اور سورت آل عمران کی آیت نمبر 173، اس میں بھی آتا ہے حسبی اللہ لا الہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میری بگڑی بنانے والا، میرے کام سنوارنے والا، میرے سارا کچھ پورا کرنے والا۔ آج کا ہمارا یہ سبق تھا سورت آل عمران کا۔ تو جو بندہ سورت آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ سے ان چیزوں سے نواز دے گا۔ اس میں کچھ چیزیں تو جو احادیث سے بیان کی ہے، اور جو کچھ چیزیں ہیں یہ علماء کرام کے اپنے اپنے تجربات ہیں۔ تجربات سے اگر کوئی کام کیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی بدعت آتی ہے۔ قرآن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا شفا بنا کے اتارا ہے، تو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن کی ساری صورتیں بڑی مفید ہے، لیکن ہر صورت کی علیحدہ اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنے اپنے مقامات ہے، اس میں علیحدہ علیحدہ اللہ نے ہر چیز بیان کی ہے۔ آج کا ہمارا سبق تھا سورت آل عمران کا، اور اسے پڑھیں، اس سے فائدہ حاصل کریں، خاص کر کے اولاد کے لیے، خاص کر کے جس کو حمل نہ ٹھہرتا ہو اس کے لیے، رشتہ نہ ٹھہرتا ہو اس کے لیے، اور کسی کے گھر میں کوئی چوری ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہو، اس سے دعا پڑھی جائے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کے معاملاتوں کو بہتر کر دے گا۔ تو انشاءاللہ ایسے ہی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں صورتوں کے بارے میں مکمل انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین 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 یا رب العالمین۔